ضمانت کرانے کے بعد بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس ختم ہو گیا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر ضمانت ہو گئی تو مدعی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کیس ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، یا کیس کو مطلب میں ہار گیا. ایک تو غلط فہمی یہ ہے. دوسری غلط فہمی ہے جس کی ضمانت ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کیس ختم ہو گیا، وہ گھوڑے بیچ کر گھر میں سو جاتا ہے، اور بعد ازاں اس کو ایک دن جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو موٹر وے پہ اس کی گاڑی چڑھتی ہے، وہاں چیکنگ ہوتی ہے تو آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے تو اس کو فوراً نیچے اتار کر اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے اور لہٰذا آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. وہ وہاں پہ چیختا چلاتا ہے یار میں نے تو ضمانت کروا لی تھی. وہ کہتے ہیں بھائی ضمانت کروا لی تھی لیکن بعد میں کیس کا ٹرائل بھی تو فیس کرنا تھا نا. سیکشن 173 CRPC کے تحت پولیس چالان عدالت میں جمع کرواتی ہے. جب عدالت میں چالان جمع ہو جاتا ہے تو مقدمہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ ضمانت جو ہے وہ ایک عارضی ریلیف ہوتا ہے. وہ پہلے انٹرم کی صورت میں ملتا ہے عارضی ریلیف، پھر ضمانت پکی ہو جاتی ہے. ضمانت پکی ہونے کا یہ مقصد نہیں چو صاحب کہ کیس ہی ختم ہو گیا، یعنی کچی ہو یا پکی ہو، کچی ہو یا پکی ہو کیس چلے گا. یہ ہو سکتا ہے پکی ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ باہر رہے گا جب تک ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو جاتا. اب کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی عدالتیں جو ہیں پولیس کو تھانے دار کو جو وہاں پہ پیروی افسر ہوتا ہے اس کو، یا وہاں پہ جو وہ ہوتا ہے نیب کورٹ، اس کو عدالت حکم دیتی ہے کہ فلاں تھانے کو آگاہ کر دو کہ ملزم تک یہ میسج پہنچا دے، یہ پیغام پہنچا دے یا نوٹس دے کر آئے کہ عدالت میں اس کا کیس شروع ہو چکا ہے. پولیس والے اکثر اوقات اطلاع نہیں دیتے، نوٹس نہیں دیتے، اور وہ جو بیچارہ ملزم ہوتا ہے جس کی ضمانت پکی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ایک دن اچانک گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے انتہائی پریشانی کا وہ باعث بنتا ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی بات بتا دیں آپ کہ یہ پکی ضمانت کس کیس میں ملتی ہے؟ ہر جو ہینیس قسم کے کرائم ہیں ان میں تو پکی ضمانت نہیں ملتی. دیکھیں جہاں پر پرما فیشائے بادی و ناظر میں کوئی کیس ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو عدالت جو ہے کسی کو سزا سے پہلے جو کیس کے فیصلے سے پہلے سزا نہیں دے سکتی. تو ضمانت اس لیے دی جاتی ہے کہ کسی کو اگر سپوز جیل میں کوئی بندہ ہے اور بادی و نظر میں اس کے خلاف کیس میں اتنے ایویڈنس نہیں ہے، اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے. ایک تو پہلی بات جو ہے کہ کچھ کیسز میں ضمانت ویسے چھوٹے اوفینسز میں دے دی جاتی ہے جس میں سزا کم ہوتی ہے، جس کو پروہیبٹری کلاس کہتے ہیں، اور ایک میں نان پروہیبٹری اس میں آ جاتے ہیں، تو کچھ نان پروہیبٹری کلاس میں آ جاتے ہیں. تو دونوں میں جہاں پہ جو نان پروہیبٹری ہوتے ہیں اس میں جیسے کوئی 5 سال سزا ہے، 7 سال ہے، 10 سال سے کم ہے یا 10 سال سے اوپر ہے تو پھر ضمانت مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایویڈنس کافی نہیں ہے، پریما فشائے چیزیں نہیں ہیں، فردر انکوائری کا کیس ہے، تو اس صورت میں انویسٹیگیشن ناقص ہے، مٹیریل کلیکٹ نہیں ہوا، ریکوری نہیں ہوئی، کنیکٹیوٹی نہیں بنتی، اور وہ کسی طرح سے وہ ملزم جو ہے اس کے خلاف کوئی میڈیکل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اوکلر اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، کوئی اس کے سے کوئی نہ اسلحہ برآمد ہوا ہے نہ ڈنڈا سوٹا برآمد ہوا، کچھ نہیں ہوا، تو اس صورت میں عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے آگے جا کر اس کو سزا ہونی نہیں ہے. جس کو سزا نہیں ہونی تو پھر اس کو جیل میں کیوں رکھنا؟ ٹھیک ہے. اور سم ٹائم شک کی بنیاد کے اوپر بھی کچھ ایسے، یا ابھی تک جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے کوئی اتنی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی، جب وہ کیونکہ چالان جمع نہیں ہوا ہوتا اور بہت انویسٹیگیشن ابھی ان پروسیس ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ضمانت کے بعد بھی سامنے آ سکتی ہیں. یاد رکھیے کہ ایک دفعہ اگر عدالت ضمانت کنفرم کر دے تو وہ ضمانت اگر ایک دفعہ کنفرم ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ سے کینسل نہیں کیا جاتا. بہت ہی ایکسیپشنل کیسز میں عدالت ضمانت کینسل کرتی ہے، ادروائز ضمانت کینسل نہیں ہوتی. اور ملزم جو ہے اس کے اگینسٹ اپنی شورٹی جمع کرائے گا، اپنا ضمانت نامہ دے گا، ضمانتی دے گا کہ وہ بھاگے گا نہیں، فرار نہیں ہوگا، ایویڈنس کو ٹیمپر نہیں کرے گا، ٹرائل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور باہر جا کر مدعی کو ہراساں نہیں کرے گا. اگر کوئی ملزم کو جس کو ضمانت مل گئی ہے قتل کے کیس میں اور باہر نکل کے مدعی کو وہ کہتا ہے چل بھائی میں آ گیا ہوں سامنے، اب آپ نے پیروی کر کے دکھا، تو اس کے خلاف اگر دوبارہ سے FIR ہو جاتی ہے یا دوبارہ سے اس کے خلاف شکایت ہو جاتی ہے تو وہ
سامنے شکایت کا وہ ساتھ ثبوت لگا کے اسی عدالت میں وہ بندہ پہنچ جائے گا جو کمپلینٹ ہوگا کہ بھائی آپ نے عدالت جج صاحب آپ نے اس کو ضمانت دی ہے, یہ دوبارہ میرے سر پہ چڑھ گیا ہے, تو عدالت فوراً اس کی ضمانت, اس کو نوٹس دے کے ضمانت خارج کر دے گی, بندہ دوبارہ بہائنڈ دا بار چلا جائے گا. تو جو تھوڑا سا انوسینس کا جس کے اندر ہے کہ مطلب ڈاؤٹ ہے کہ یہ بندہ انوسینٹ ہو سکتا ہے, تو ٹرائل کے پہلے اس کو سزا کیوں دی جائے. اگر کسی انوسینٹ بندہ ہے 3 سال اس کو جیل میں رکھا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہوا ہے, کمپلیٹ ہوا ہے, اور بعد میں پتہ چلے اس بیچارے کو تو رول ہی کوئی نہیں تھا, اب 3 سال اس کو کون واپس کرے گا. یہاں سے یہی بات جو ہے میں کرنے لگا تھا کہ جیلوں کے اندر جا کر بہت ساری ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں, سنتے ہیں ہم کہ 10 سال 15 سال 20 سال بعد بندہ بے گناہ ہو کے رہا ہوا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, ساری زندگی اس کی جیل میں گزر گئی, انوسینٹ تھا, رہا ہو گیا سر, اس سے پھر انصاف لے. یہ ہمارے اس کی کیوں نہیں پکی ضمانت ہوتی پہلے. یہ ہمارے اصل میں پہلی اس میں 2-3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کیس کی جو پیروی کرتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب سرکار جو ہے وہ آپ کو ایک وکیل اسٹیٹ کونسل دیتی ہے کسی کو بھی. اب اسٹیٹ کونسل کے ساتھ جو مدعی ہوتا ہے اس نے پوری طرح تعاون کرنا ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, کیس کی پیروی کرنی ہوتی ہے. یا کوئی بندہ ایسا ہے جو جنرلی کسی حوالے سے بھی اس کو موقع نہیں ملتا صفائی کا, یا وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتا, یا اپنا ڈیفینس نہیں کر پاتا, یا اپنی بات نہیں کر پاتا, اس میں کمیونیکیشن کا اس کو ایشو ہے یا کوئی اور حوالے ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی پیروی نہ ہونے کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ پراسیکیوشن ذمہ دار ہوتی ہے. اگر کسی بھی بے گناہ کو سزا ہوتی ہے اور اوپر جا کر کسی بڑی کورٹ سے اس کو بریت مل جاتی ہے تو اس کی ذمہ دار پراسیکیوشن ہے. پراسیکیوشن کے ان افسران کو ضرور سزا ملنی چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے کہ فلاں بندے کے خلاف آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کی, ناقص تفتیش کا طریقہ کار تھا, آپ نے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ کورٹ کو آپ نے چیزیں پرووائڈ نہیں کی, یا اس کے اوپر جو رسپانسیبل ہو, ایون کہ جو نیچے ٹرائل کورٹ ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ نے صحیح طرح سے کیوں نہیں ایویڈنس کو ایویلویٹ کیا, یا ایویڈنس کو اپریشیٹ کیا, یا آپ نے ڈیفینس کو کیوں نہیں صحیح طریقے سے دیکھا. تو تمام جو نظام تب ٹھیک ہوگا چوہدری صاحب جب تمام لوگ نیچے پراسیکیوشن سے لے کر عدالت تک جب اس چیز کی اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے کہ جی بیسیکلی ہمارا وکیل کا, عدالت کا, پولیس کا مین نقطہ, مین مرکز عام آدمی ہوتا ہے. ہم اس عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں. اس عام آدمی کی عزت, اس کی سینکٹٹی, اس کی ڈگنیٹی جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انشور کرتا ہے اور تمام نظام اسی کے لیے بنا ہوا ہے, اس بیچارے کے ساتھ کچھ ہو جائے لیکن کسی کو سزا نہیں ملتی. آپ پتہ ہے آپ کو بیرون ملک اگر کوئی وکیل غلط کام کرتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کی نااہلی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وکیل اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا, ہمارے ہاں بھی پنجاب بار کونسل ہے. پنجاب بار کونسل میں آپ شکایت کریں تو آپ وہاں پہ بھی آپ کو وہاں, لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں آتے, وہاں اپنے پرسو نہیں کرتے, تو یا اکاؤنٹیبل نہیں کرواتے کسی کو, تو ان کی اپنی مرضی. لیکن باہر بھی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی ایک ملک کی بات ہے کہ جو دیکھیں, میں جو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو قانون کو سمجھتے ہیں, اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں, اور ہیومن ایرر تو ہر جگہ قابل معافی ہوتا ہے, لیکن انٹینشنل کرتے ہیں, نیگلیجنس کرتے ہیں اور کرمینل نیگلیجنس کرتے ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہوں, چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں, چاہے وہ وکلاء حضرات ہوں, ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بہت بہت شکریہ جناب. ویلکم سر.